السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے تجوید کا جو کورس شروع کیا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں ہم نے مخارج بیان کیے، اور الحمدللہ ہم نے اس میں تمام صفات کو بیان کیے، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، اور اسی طرح صفات عارضہ کو ہم نے بیان کیے، اور اسی طرح ہم نے وقف کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید کے کورس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ساتھی نے کمنٹ میں بتایا تھا کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہ ایک ویڈیو بنائے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو کب شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو تلاوت سے پہلے کب اور کہاں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو معزز ناظرین، ٹائم کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم آج انشاءاللہ تعوذ اور بسملہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے کہ وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں بھی کچھ بحث اور کچھ بیان ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم جو بیان کریں گے وہ اعوذ باللہ کے الفاظ ہیں جو الفاظ قرات میں مذکور ہیں، اور اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا حکم ہے کہ کب مستحب ہے اور کب واجب ہے، اور محل بسملہ کہ بسم اللہ کو کہاں اور کب پڑھنا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، تو اعوذ باللہ کا محل یہ ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے، شیطان مردود سے اللہ کے ذریعے پناہ مانگے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ پڑھے۔ تو لہذا علماء کرام اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی ہے، اعوذ باللہ کا پڑھنا تلاوت سے پہلے ہر حال میں لازمی ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ کا محل ہوا، یعنی کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ اب اتنا تو ہم جان گئے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی ہے، لیکن یہ کس درجے میں ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے یا فرض ہے، کس درجے میں ہے اس کا پڑھنا۔ تو اس میں قرات کے علماء کرام کا دو اقوال ہے، دو گروپ ہے اس میں۔ ایک ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتُحِبَّ تَعَوُّذٌ یعنی تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اور یہ جو دو گروپ ہے، یہ ایک اعتقادی ہے، یعنی ایک اعتقادی مسئلہ ہے۔ بہرحال ہر حال میں اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی ہے، لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ صرف اعتقاداً ہے، یہ صرف اعتقاداً اختلاف ہے، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں عموماً اور عرفاً بہت لوگ اور سارے لوگ اعوذ باللہ کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف رہا ہے یہ صرف اعتقادی اختلاف تھا، باقی جو عملاً اور جو عرفاً ہیں اس میں وہ اختلاف نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب اعوذ باللہ کے الفاظ کیا ہے؟ معزز ناظرین، محل تو ہم نے بیان کیا
کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور عام طور بھی یہی چلتا رہتا ہے کہ یہ مستحب ہے اور ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن اس کا الفاظ کیا ہے؟ معزز ناظرین، اس کا جو منقول الفاظ ہے یہ وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بعض لوگ اس پہ زیادتی کرتا ہے، بعض لوگ اس پہ کچھ زیادتی کرتا ہے، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو الفاظ ہے یہ پڑھنا مستحب ہے اور یہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ جل شانہ نے یہی الفاظ پڑھے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو لہذا ہم اسی طرح بہتر طریقے کو اپنائیں گے اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھیں گے۔ حالانکہ جو بندہ اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الکافر المرتد اللعین، یہ بندہ اگر اس طرح پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج اور کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے ہم وہ پڑھیں۔ یہ تو اعوذ باللہ کے بارے میں کچھ بحث تھا جو کہ مختصر ہے اور بہت آسان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بسم اللہ کی طرف، جس کو علماء کرام بسملہ کہتے ہیں، تو ہم اب بسملہ یعنی بسم اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جس طرح اعوذ باللہ کا پڑھنا لازمی تھا اسی طرح بسم اللہ کا پڑھنا بھی لازمی اور ضروری ہے، لیکن جو سورہ برات ہے، سورہ توبہ جو ہے، اس میں بسم اللہ کا پڑھنا لازمی نہیں ہے بلکہ اس میں نہ پڑھنا لازمی ہے۔ سورہ برات میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام سے اس طرح کا منقول ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو صحائف لکھے تھے، صحابہ کرام نے قرآن مجید کے جو نسخے لکھے تھے، تو جو پہلے نسخے آئے تھے اس میں اس طرح نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورت قتال کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سورت کے ساتھ یہ سورت بالسیف ہے، قتال کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا اس کی شروع میں آپ بسم اللہ نہ پڑھیں۔ جیسا کہ علماء کرام اس کے بارے میں ایک شعر فرماتے ہیں، علماء کرام اس کے بارے میں ایک شعر پڑھتے ہیں، وَمَهْمَا تَصِلْهَا أَوْ بَدَعَتْ بَرَاءَةً وَمَهْمَا تَصِلْهَا أَوْ بَدَعَتْ بَرَاءَةً لِتَنزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلًا۔ ایک دوسری سورت کے ساتھ سورہ برات کو ملاتے ہیں تو یا سورہ برات کو شروع سے پڑھتے ہیں تو آپ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھے، بسم اللہ پڑھنا نہیں چاہیے آپ کو، کیونکہ لِتَنزِيلِهَا بِالسَّيْفِ، کیونکہ یہ سورت سیف کے لیے یعنی تلوار کے لیے نازل ہوا ہے، بالسیف یعنی قتال کے لیے نازل ہوا ہے، لست مبسملہ، اور اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو معزز بھائیو، یہ کچھ بحث تھا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس کورس کو ہم آگے بھی لے جائیں گے اور ہم آپ کو تجوید سے مزید باخبر کریں گے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے تلاوت کو اس سے بہتر بنائیں، اور جو شک و شبہ ہو آپ کو اس سبق میں یا کسی مسئلے کا سامنا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے رائے کو کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹا سا گزارش کروں گا، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ کے حفظ و امان میں، والسلام۔